السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 40۔ اچھے کلمے اسی کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس بہت سے مبارک کلمات طیبات تھے جنہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کلمے کو وہ دنیا و مافیہ سے بہتر سمجھتے تھے۔ یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے کہ اشیاء کی قدر و قیمت کی انہیں پوری معرفت حاصل تھی۔ حضرت ابوبکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی فرمائش کی آپ نے فرمایا، تم یہ الفاظ کہا کرو: ربی لنی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ حضرت عباس سے آپ نے فرمایا، اسأل اللہ العفو والعافیہ کہا کرو۔ حضرت علی کو یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی وصدرنی۔ عبید بن حسین کو یہ دعا، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی۔ شداد بن اوس کو یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألوک الثبات فی الامر والعزیمۃ الرشد وشکر نعمتک وحسن عبادتک واصلک قلبا سلیما وسلاما۔ سبادت واسألک من خیر ما تعلم اعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک تعلم انک انت علام الغیوب۔ حضرت معاذ سے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم انک عفو تحب اللہ فاعف عنا۔ ان دعاؤں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اور آخرت میں اس کی رحمت کی طلب، اس کے غضب سے نجات، اس کی عبادت و شکر کی توفیق مانگی گئی ہے، اور سب میں اللہ کی عطا کی طلب۔ دنیا سے اعراض کی طلب پائی جاتی ہے، دنیا فانی کے اموال، اس کے زائل ہو جانے والے مال و متاع اور زیبائش و آرائش کی طلب بالکل نہیں۔ اللہ کی پکڑ شدید ہے، اسی طرح ہوتی تھی تیرے رب کی پکڑ جب اس نے گرفت میں لیا ظلم کرنے والی بستیوں کو۔ بلا شبہ اس کی پکڑ المناک اور شدید ہے۔ آدمی کی بد نصیبی، لغزش اور پسماندگی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرے، ان کے حقوق مار لے، ان کے کمزور کو پیس ڈالے۔ ایک دانا کا بڑا اچھا قول ہے کہ اس شخص سے ڈرو جس کا تمہارے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہ ہو۔ قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے ظالموں کی بہت سی عبرتناک مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً عامر بن الطفیل رسول اکرم کی جان کا دشمن ہوتا ہے، آپ کو قتل کر ڈالنا چاہتا ہے، آپ اسے بد دعا دیتے ہیں تو اللہ اس کے حلق میں گلٹی نکال دیتا ہے، جس سے وہ درد و الم سے چیختا ہوا فوراً مر جاتا ہے۔ اربد بن قیس رسول اللہ کو ایذا دیتا ہے، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اسے بد دعا دیتے ہیں، اللہ اس پر اور اس کے اونٹ پر بجلی گرا دیتا ہے۔ حجاج جب سعید بن جبیر کو قتل کرتا ہے تو شہادت سے چند منٹ پہلے سعید نے اسے بد دعا دی اور کہا، یا اللہ، اس کو میرے بعد کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ چنانچہ حجاج کے ہاتھ میں پھوڑا نکلا جو پورے بدن میں پھیل گیا اور اس کے منہ سے بیل کی آواز نکلنے لگی، پھر افسوسناک حالت میں مر گیا۔ سفیان الثوری ابو جعفر منصور کے خوف سے چھپ گئے۔ وہ حرم مکی میں داخل ہونے کے ارادے سے چلا جس میں حضرت سفیان چھپے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان نے کھڑے ہو کر کعبے کے پردے پکڑے اور دعا کی کہ اللہ منصور کو کعبے میں نہ داخل ہونے دے۔ چنانچہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی بئر میمون کے نزدیک منصور کا انتقال ہو گیا۔ معتزلی قاضی احمد بن ابی داؤد نے امام احمد بن حنبل کو تکلیفیں دینے میں حصہ لیا۔ امام کی بد دعا سے اسی پر فالج گرا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ میرے نصف بدن پر مکھی بھی گر جائے تو قیامت معلوم ہوتی ہے، لیکن آدھے جسم کو کینچیوں سے بھی کاٹ دیا جائے تو پتہ نہ چلے گا۔ احمد بن
حنبل نے وزیر ابن الزیاد کو بھی بد دعا دی تھی، چنانچہ اللہ نے اس پر ایسا آدمی مسلط کر دیا جس نے اسے پکڑ کر آگ کے تنور میں ڈال دیا اور اس کے سر میں کیلیں گاڑ دی۔ جمال عبد الناصر نے صالح مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا، جہاں موذی حمزہ بسیونی انہیں طرح طرح کے عذاب دیتا اور گستاخی سے کہتا، تمہارا خدا کہاں ہے؟ میں اسے بھی زنجیر میں جکڑ دوں گا، نعوذ باللہ۔ وہ قاہرہ سے سکندریہ جا رہا تھا۔ اس کی کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹرک میں لوہا بھرا ہوا تھا۔ اس کے جسم میں سرے سے پاؤں تک لوہا گھس گیا، جسے بڑی مشقت سے اس کے جسم سے نکالا گیا۔ نکالنے میں پورا جسم ادھڑ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں استکبار کیا، انہیں اس کا حق نہ دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کہنے لگے، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے زیادہ قوت والا ہے؟ صلاح نصر بھی جمال عبد الناصر کے جزلوں میں سے اور زمین میں سے ظلم و فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اسے بھی دسیوں مزمن امراض لاحق ہو گئے۔ اسے اپنی عمر کے کئی سال بدبختی میں گزارنے پڑے۔ وہ لا علاج ہو گیا۔ انہیں آقاؤں کی جیلوں میں سڑتا ہوا مر گیا، جن کی زندگی بھر خدمت کی تھی۔ وہ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی، ان نے خوب فساد پھیلایا، تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ اللہ ظلم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑ لیتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ مظلوم کی بد دعا ہے، بچوں کے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ مظلوم کی دعا۔ شاعر نے کہا، بہت سے راتوں کو چلنے والے کسی جگہ کی تلاش میں نہیں چلے اور نہ انہوں نے صحرائی میدانوں کو قطع کیا۔ وہ وہاں چلے جہاں سواریاں دوڑائی نہیں جاتی، گھاٹ پر پہنچ کر رکا نہیں جاتا، راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ رات پوری طرح چھائی ہوئی ہے، سونے والے اور باتیں کرنے والے سبھی لیٹے ہوئے ہیں، تب وہ چلتے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم التیمی کہتے ہیں، جو آدمی مجھ پر ظلم کرتا ہے میں اس پر رحم کرتا ہوں۔ ہراساں کے ایک مرد صالح کے دینار چوری ہو گئے، وہ رونے لگا۔ فیضل بولے، ارے بھائی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے، جس نے دینار چرائے ہیں قیامت میں اللہ اسے میرے ساتھ اکٹھا کرے گا۔ مجھے اس پر رحم آیا، اس لیے رونے لگا۔ ایک شخص نے علماء سلف میں سے کسی کی غیبت کی تو انہوں نے اسے ہدیہ میں کھجور بھیجے۔ کہا، اس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، اس لیے یہ ہدیہ دے رہا ہوں۔ تیرے در پہ میں کھڑا ہوں۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایک بورڈ لگا ہے جس میں عالمی شاعر سعدی شیرازی کا ایک خوبصورت خطہ کھلا ہوا ہے، جس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ مصرعے اخوت، بھائی چارے اور میل ملاپ پر ابھارتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتا ہے، جب میں در محبوب پر پہنچا تو وہ مجھ سے بولا، میرے دروازے پر کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ اس نے کہا، تم محبت کو جانتے ہی نہیں، کیونکہ تم نے اپنے اور میرے درمیان فرق کیا۔ ایک سال گزرا، پھر میں آیا اور عاجزی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کہنے لگا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، دیکھ لو، یہاں بھی تم ہو، وہاں دروازے پر بھی تم ہو، جہاں دیکھتا ہوں وہاں تم ہی تم ہو۔ کہنے لگا، ہاں، اب تمہیں محبت کی قدر ہوئی، اس کی معرفت ہوئی، آؤ اندر آ جاؤ۔ بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک دوست ہو جس سے اسے انسیت ہو، اس کی شادی و غمی میں شریک رہے، اس سے محبت کرے۔ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، میرے بھائی ہارون کو، اس سے میری پیٹھ مضبوط کر، اسے میرے معاملے میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری خوب خوب حمد و ثنا اور ذکر کریں۔ بقول شاعر، ضروری ہے کہ کوئی قربت والا ہو جو تیرا غمگسار ہو، تجھے تسلی دے اور تیرے درد پر اسے بھی درد ہو، وہ ایک دوسرے کے مددگار اور دوست ہو، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوست ضروری ہے۔ خوش نصیبی کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ تمہیں فائدہ مند اور غمگسار دوست ملے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ فرمائے گا، کہاں ہے میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ وہ ایسے دوست جن کی محبت، جن کا میل جول اور جدائی سب اللہ کے لیے ہو۔
اب اس کی آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں، پھر میرے ساتھ بنے رہیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اگر کتاب پسند آ رہی ہے تو اسے اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کیجیے گا، خود بھی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا، جگہ جگہ عربی آیتیں ہیں قرآن شریف کی اور ایسی حدیثیں اور جتنی بھی حدیثیں بتائی گئی ہے سب کے حوالے دیے گئے ہیں، تو خود بھی ان کتابوں کو ضرور پڑھیے گا اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔